السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے شرح میات عامل میں یہ جملہ پڑھا ہوگا اکلت السمکۃ حتی رأسها، لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ نے کبھی اس طرح پڑھا اکلت السمکۃ حتی رأسها یا اکلت السمکۃ حتی رأسها؟ اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو حتی رأسها یا حتی رأسها پڑھیں تو کیا اس طرح پڑھنا صحیح ہوگا؟ اور یہ تینوں جملے کیا صحیح ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکلت السمکۃ حتی رأسها، حتی رأسها، حتی رأسها تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک قول مشہور ہے کہ ایک امام نے فرمایا، ان امام کے بارے میں یہ بھی قول کیا گیا کہ وہ امام سیبوئی نے کہا، یہ بھی کہا گیا کہ وہ مبرد نے کہا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ خلیل کا قول ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ انتقال سے پہلے اس طرح بولے، اموت وفی نفسی شیء من حتی، یعنی میں مرنے والا ہوں، اور یا واو کو حالیہ کہہ سکتے ہیں، اموت میں مر رہا ہوں، مرنے کے قریب ہوں، وفی نفسی شیء من حتی، اس حال میں کہ میرے دل میں حتی کے بارے میں ابھی بھی کچھ رہ گیا۔ مطلب حتی کے بارے میں ان کو اشکال ہے کہ حتی یہ آخر ہے کیا، اس کا عمل کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو امام تھے، نحو کے امام تھے، انہی کو اشکال تھا۔ تو چلیے ہم آج حتی کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو آپ نے جس جگہ پر یہ پڑھا اکلت السمکۃ حتی رأسها، یہ آپ نے شرح میات عامل میں پڑھا، اس جگہ پر یہ حتی الی کے معنی میں ہے، یعنی حتی یہاں پر حرف جار ہے، اور اس وقت اس کا معنی ہوگا اکلت السمکۃ، میں نے مچھلی کھائی، حتی رأسها، حتی یعنی الی رأسها، اس کے سر تک۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے مچھلی کو تو کھایا لیکن اس کے سر کو نہیں کھایا۔ اور ترکیب کرتے وقت کیا کریں گے؟ اکلت السمکۃ، اکلت فعل فاعل، السمکۃ مفعول بہ، حتی حرف جار، رأسها مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر پھر اس کو بنائیں گے اکلت کا ظرف لغو، اکلت فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں اکلت السمکۃ حتی رأسها، تو اس صورت میں آپ نے حروف عاطفہ واو فا ثم حتی او اما املا بل لیکن 10 حروف عاطفہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں حتی حرف عطف بھی ہے، تو اس صورت میں حتی یہ عطف کے لیے ہوگا۔ اب اس کے وقت یعنی جب آپ یہ پڑھیں گے اکلت السمکۃ حتی رأسها، تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے مچھلی کھائی اور اس کے سر کو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے مچھلی کو سر کے ساتھ کھایا، مطلب مچھلی کو بھی کھایا اور اس کے سر کو بھی کھایا، اس لیے کہ حتی یہ عطف کے لیے ہے، مطلب مچھلی اور اس کا سر دونوں چیزوں کو میں نے کھایا۔ اب اس وقت جو ہے ترکیب ہوگی اکلت فعل فاعل، السمکۃ معطوف علی، حتی حرف عطف، رأسها مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر پھر بنائیں گے اس کو مفعول بہ، اکلت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اور اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں اکلت السمکۃ حتی رأسها، تو حتی رأسها جب پڑھیں گے تو یہ حتی اس کو کہتے ہیں حتی ابتدائی، یا اس کو کہیں گے استئناف کے لیے ہے۔ استئناف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر از سر نو ایک نیا جملہ شروع ہوتا ہے، تو اس وقت یہ ہوگا اکلت السمکۃ، میں نے مچھلی کھائی، حتی رأسها، معنی تو یہی ہوگا کہ اور اس کے سر کو بھی،
لیکن ترکیب اس طرح ہوگی اکلتو یہ فعل فاعل السمکتا اس کو بنائیں گے اکلتو کا مفعول بہ اور حتی کو کہیں گے یہ حرف استئناف، یعنی اس کے بعد جو لفظ آیا یہ الگ سے جملہ بنے گا۔ اب رأسھا اس کا سر، وہ اس کا سر بھی کیا ہے، رأسھا کو مبتدا بنائیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے اس کی خبر کو مقدر نکالیں گے۔ آپ اس کی خبر کو حتی رأسھا اکلتو وغیرہ کہہ سکتے یا حتی رأسھا مأکول کہہ سکتے، مطلب اس کا سر بھی کھایا ہوا ہے یا اس کے سر کو میں نے کھایا۔ مطلب بعد کے جو دو جملے ہیں یعنی اکلتو السمکۃ حتی رأسھا اور اکلتو السمکۃ حتی رأسھا، ان دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا، مطلب مچھلی اور اس کے سر دونوں کو میں نے کھایا۔ اور جو پہلی مثال ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے مچھلی تو کھایا لیکن مچھلی کے سر کو ہم نے نہیں کھایا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا جو تیسرا والا جملہ ہے اس کو تھوڑا سا دھیان سے، کہ اس لیے کہ یہاں پر حتی کو استئناف کے لیے بنائیں گے اور اس کے بعد رأسھا جو ہے اس کا مطلب یہاں پر ایک جز ہے، جملہ کے لیے دو جز چاہیے، یہاں پر صرف مسند الیہ ہے یعنی مبتدا ہے اور اس کی خبر نہیں ہے، تو خبر کو ہمیں مقدر ماننا پڑے گا اور خبر کو مقدر نکال کر پھر اس کو الگ سے جملہ بنائیں گے۔ رأسھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کو مبتدا بنا دیں گے، اس کے بعد اکلتو اس کے بعد آپ نکال سکتے ہیں یا مأکول وغیرہ نکال سکتے ہیں، پھر اس کو ہم کیا کر دیں گے، خبر بنائیں گے، مبتدا اور خبر سے مل کر پھر اس کو جملہ بنا دیں گے۔